میری شادی 16 سالہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہوئی۔ میں سہاگ رات کا سوچ کر بہت خوش تھا، لیکن میری بیوی نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ میں ابھی جوان نہیں ہوں اور مجھے پاس نہ آنے دیتی۔ روز رات کو جب بھی میری آنکھ کھلتی تو بیوی کمرے میں نہیں ہوتی۔ ایک رات میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ۔ میرا نام کیسر ہے، حال ہی میں میری شادی ہوئی ہے، میری عمر 26 برس ہے اور میں بیرون ملک نوکری کرتا ہوں۔ نوکری کی وجہ سے میری شادی اس عمر میں ہوئی ہے۔ میں جب پاکستان آیا تو میری امی نے میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ شادی کے نام پر میں بہت خوش تھا۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا میری ہونے والی دلہن 16 برس کی ہے، میں خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہا تھا۔ چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنے پر الگ ہی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ امی نے جب مجھے لڑکی کی تصویر دکھائی، اس کی خوبصورتی دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ شادی 3 ماہ بعد تھی، مگر میں نے اسی ماہ کی تاریخ مقرر کروا دی، کیونکہ مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا ابھی ہی اس کے ساتھ رات منا لوں، مگر ابھی میری قسمت میں مزید انتظار کرنا لکھا تھا۔ بالآخر 1 ماہ گزرا اور ہماری شادی ہو گئی۔ وہ دلہن کے روپ میں سج کر کمرے میں میری منتظر تھی۔ یہ میری سوچ تھی۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا وہ خاموش تھی، صرف میں ہی بول رہا تھا۔ مجھے لگا کم عمر لڑکی ہے، شرما رہی ہے۔ میں جیسے ہی کچھ کرنے لگا، اس نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں ابھی جوان نہیں ہوئی ہوں، کچھ بھی برداشت کرنے میں میری ہمت نہیں ہے، آپ کو کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ اس کا جواب سن کر میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ کیا کیا سوچا تھا میں نے، اگر جوان نہیں ہوئی، شادی کے بعد ہمت نہیں کرتی کچھ کرنے کی تو پھر شادی کیوں کی؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو معلوم ہے میں چاچا کے گھر رہتی تھی، ماں باپ حیات نہیں ہیں، چاچی نے گھر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے بیاہ دیا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے وقت دے دیا۔ میں چاہتا تو زبردستی کر سکتا تھا، مگر میں اتنا برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں صوفے پر سو گیا۔ ایک دن میں چھت پر کھلی ہوا لگانے گیا تو دیکھا مجھ سے 1 سال چھوٹا بھائی اور میری بیوی چھت پر کھڑے ہو کر موبائل پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے بھائی نے موبائل رکھ دیا۔ میری بیوی ڈر سی گئی تھی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی کھڑے تھے، میرے بھائی نے جواب دیا۔ میری بیوی کچھ کہے بنا ہی نیچے چلی آئی۔ میرا بھائی بہت خوبصورت لڑکا تھا، اس کی خوبصورتی اور اس کی نوکری کی وجہ سے لڑکیاں مرتی تھیں اس پر، اور وہ بھی موقع کا فائدہ اٹھانا خوب جانتا تھا۔ ہماری بھابھی کی بہن کے ساتھ کافی حد تک جا چکا تھا، اس لیے مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ کیا دکھا رہے تھے نمرا کو موبائل پر؟ مجھے بھی دکھاؤ، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ بولا اسے میٹرک کا فارم چاہیے تھا، بس وہی دکھا رہا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی جاری کرنا چاہتی ہے۔ اپنے بھائی سے بات کرنے کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس آ گیا اور باتوں ہی باتوں میں اسے پوچھنے لگا کہ وہ اوپر کیا کر رہی تھی۔ اس نے بھی بالکل وہی جواب دیا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک شک بیٹھ گیا تھا۔ وہ کمرے کی صفائی کرنے لگی اور میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان سے نمرا کے متعلق پوچھنے لگا اس کا رشتہ انہیں کیسے ملا تھا۔ امی نے جب مجھے بتایا نمرا کا کزن میرے بھائی کا دوست تھا۔ ایک دن ہم نمرا کے گھر گئے، وہ مجھے تمہارے لیے پسند آ گئی۔ نمرا کی چاچی اس کا رشتہ تمہارے بھائی کو دینا چاہتی تھی، مگر میں نے نمرا کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امی کی باتوں نے میرے شک کو مزید بڑھاوا دیا۔ اب نمرا کہیں بھی جاتی میں اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگا تھا۔ ایک رات وہ اچانک بیڈ سے اٹھ کر کہیں چلی گئی۔ مجھے لگا شاید میرے بھائی کے کمرے میں گئی ہوگی۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں گیا اور دروازہ کھولنے لگا، مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا، اندر صرف خاموشی تھی۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ میں نے پوچھا کہاں گئی تھی؟ تو کہنے لگی ٹھنڈی ہوا کھانے۔ ایک دن میں گھر سے باہر گیا، جب واپس آیا تو دیکھا میری بیوی میرے دیور کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی۔ میرے بھائی کی بائک اسٹارٹ تھی۔ میں نے اپنی بائک فوراً اس کی بائک کے سامنے لگائی اور بولا کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ بھابھی کو کہیں جانا تھا اس لیے میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، تم زحمت مت کرو، میں لے جاتا ہوں، اسے میری ذمہ داری ہے یہ، میں نے کہا اور اسے اپنی بائک پر بٹھا لیا۔ وہ پریشان سی ہو گئی اور بار بار میرے بھائی کی جنت دیکھ رہی تھی، مگر وہ بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ مارکیٹ گیا اور بولا کیا خریدو گی؟ وہ کچھ سوچنے لگی اور بولی میں نے وہ کپڑے خریدنے تھے، مگر یہ کپڑوں کی دکان تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تو وہ بولی مجھے دکانیں معلوم نہیں ہیں، اس لیے غلط راستے پر آ گئی۔
اچھا کوئی بات نہیں، میں نے کہا اور اسے کپڑے خرید دیے۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ تم پریشان کیوں ہو؟ کیا ہماری شادی سے خوش نہیں ہو؟ ہم ہوٹل پر کھانا کھا رہے تھے، جب میں اس سے پوچھا وہ کہنے لگی ہاں میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، آپ اچھے اور شریف لڑکے ہیں۔ اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ میں اس سے وہ والی بات پوچھنا چاہتا تھا مگر پوچھتے ہوئے اچکا رہا تھا۔ پھر دھیرے سے بولا پھر تم میرے نزدیک کیوں نہیں آتی ہو؟ میرے ساتھ وہ کیوں نہیں کرتی ہو جو سب میاں بیوی کرتے ہیں؟ میرے سوال پر وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی میں ابھی تیار نہیں ہوں ان سب کے لیے، جب میں بالغ ہو جاؤں گی پھر ہمارے درمیان رشتہ قائم ہوگا۔ اس کے جواب نے مجھے خاموش کروا دیا، مگر میرے دل میں شک تھا کہ کہیں وہ مجھ میں نہیں بلکہ میرے بھائی میں دلچسپی نہ رکھتی ہو، تبھی اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے، ورنہ اس کا کیا رشتہ ہوا میرے بھائی کے ساتھ جو سسرال آئے۔ سب سے زیادہ دوستی اس کی اپنے دیور سے ہو گئی۔ پھر ہم گھر واپس آ گئے۔ رات ہو چکی تھی، میں تھکا تھا اس لیے سو گیا اور میری بیوی میری بہن کے پاس چلی آئی۔ میرا بھائی آج رات کی ڈیوٹی پر تھا، وہ پولیس والا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میری بیوی کمرے میں نہیں ہے۔ مجھے سخت غصہ آیا، میں تیز قدموں سے باہر آیا۔ میں جب دیور کے کمرے سے گزرا تو کھڑکی سے دیکھا میری بیوی اور میرا بھائی آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میری بیوی بہت خوش تھی۔ میں نے جب کان لگا کر ان کی باتیں سنی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی، اگر آپ نہ ہوتے تو آج میری عزت محفوظ نہ ہوتی۔ میرے اپنے ہی چاچا کا بیٹا مجھے بلیک میل کر رہا تھا، میری فلم بنا کر مجھے اپنے قریب آنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نہ مانی تو اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ وقت پر نہ آتے تو میں برباد ہو جاتی۔ سچ بیان کر کے میری بیوی رو پڑی۔ میرا بھائی سے دلاسے دینے لگا اور بولا یہ میرا فرض تھا۔ اب آپ بھائی کو بھی سچ بتا دیں، میں نے آپ کی سب ویڈیو ختم کروا دی ہیں، اب آپ کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے بھائی کو ہم پر شک ہے، میرے بھائی نے کہا تو وہ کہنے لگی نہیں وہ ایسے نہیں ہیں، مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میں آج ہی انہیں سچ بتا دوں گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے خود سے شرم آ رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک میرے سینے پر مجھے کچھ محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میری بیوی کا ہاتھ تھا۔ اس کا موڈ بہت رومانوی تھا۔ مجھے کہنے لگی ہم آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے، مگر میں آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا مگر میں نے بتانے سے منع کر دیا اور کہا حال اور مستقبل میں ماضی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔